اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنی صدقات، اپنے خیرات، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور ستانا، کالذی، اس شخص کی طرح جو ینفق، خرچ کرتا ہے، مالا، وہ اپنا مال، ریا الناس، دکھلاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن، اور ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کا دن، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل، اس جیسی ہے، صفوان، چکنا پتھر ہو، علیہ، اس پر، تراب، مٹی، فاصابہ، پھر اس پر برسے، وابل، تیز بارش، فترکہ، تو اسے چھوڑ دے، صلداً، صاف، لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے، علی، پر، شیئن، کوئی چیز، مما، اس سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، راہ نہیں دکھاتا، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقات اور خیرات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ کافی آیات ایسے ہی آئیں گی صدقات کے بارے میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہے، اللہ کو کس طرح سے پسند ہے اور کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، یعنی ان کو ضائع نہ کر دو، احسان جتلا کر، یعنی تم نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے راستے میں، کسی بہن بھائی کی، کسی غریب کی تم نے مدد کر دی، تو اب تم نے اگر اس کو احسان جتلایا، اس پر اس کو باتیں سنائیں، یعنی اس پر تم نے کہا کہ بھئی میں نے تو تم پر بڑا احسان کر دیا ہے، تو تم نے اپنے ان صدقات کو باطل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اے ایمان والو، احسان جتلا کر، اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، یعنی کوئی ایسی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے جو دوسرے کو، جس کی تم نے کوئی ہیلپ کی ہے، کوئی مدد کی ہے، اس کے دل کو اذیت دے، تکلیف دے، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ دو قسم کے صدقات کو باطل ٹھہرا رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہم کسی کو دیں اور پھر بعد میں ہم اس پر احسان جتلائیں، یا ہم اس کو باتیں سنائیں کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، تو وہ بھی ہمارے صدقات کو، وہ احسان، وہ باتیں، وہ ہماری زبان کی چرب زبانی، وہ سب ہمارے صدقات کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، یعنی اس کا اجر۔ اور دوسرا وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ریاکاری جس میں شامل ہو جائے، کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہم کہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، یعنی کچھ لوگوں کے درمیان ہم کوئی ایسا، یعنی کہیں کہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہی ہم اس طرح سے خرچ کریں کہ ہماری نیت یہ ہو، ہمارا دل یہ ہو کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، یہ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، تو وہ ہو جائے گا دکھاوا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا، تو اس کا وہ صدقہ، وہ مال بھی باطل ہو گیا، یعنی اس کا بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ دونوں طرح کے صدقات باطل ہو گئے۔ انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ تو کیا، لیکن اپنے ہی عمل سے پھر اس کے ثواب کو ضائع کر دیا۔ اور ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ کتنی اچھی اور واضح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی کہ جو کوئی بھی اس طرح سے کرتا ہے نا، یا تو وہ احسان جتلاتا ہے یا پھر وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ایسا شخص ہے وہ۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں
اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے، اس پتھر کی سی ہے۔ پتھر پر اگر آپ کوئی بیج بوئیں گے تو کیا وہ اگے گا؟ نہیں اگے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس پتھر کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو اس طرح سے صدقات کرے گا، اللہ کے راستے میں اس طرح سے خرچ کرے گا، ایک نمبر 1 پہ کہ وہ لوگوں کو پھر صدقات خیرات دے کے تو اوپر سے باتیں بھی سنائے گا، احسان بھی جتلائے گا، ان کے دل کو اذیت بھی تکلیف بھی پہنچائے گا، اور دوسرا وہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا۔ تو ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے ان کا وہ عمل یعنی ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ بیج بویا کہاں پر؟ جہاں پر اگنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ چٹان سخت پتھر کے اوپر انہوں نے وہ بیج رکھا اپنا، وہ اپنا ثواب اپنا اجر وہاں پر رکھا کہ جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے، یعنی بالکل ہلکی سی اس کے اوپر مٹی ہے، تو اب اگر وہ زور کی بارش آئے گی تو وہ پتھر بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا نا، یعنی اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، اس پر کوئی ثواب بھی نہیں رہے، کوئی اجر بھی نہیں رہے گا، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یعنی جو بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا نا، تو اس کا کوئی بھی اجر ان کو ملنے والا نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا، اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں تو پہلے خرچ کرتا ہے، لیکن پھر ان کو اپنے ہی جو جن پر وہ خرچ کرتا ہے، چاہے اس کے رشتہ دار ہیں، چاہے ہمسائے ہیں، چاہے کوئی جاننے والے ہیں، پھر ان پر احسان جتلاتا ہے، ان پر احسان جتلاتا ہے، اور اپنی باتیں کر کر کے نا اپنی زبان سے ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کے دل کو، کہ فلاں وقت میں تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے تمہاری مدد کی، اس وقت تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا کوئی بیمار تھا اپنا تو میں نے تمہاری مدد کی تھی، کون تھا اس وقت تمہارے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور دوسرا وہ جو جس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ بس اس کی واہ واہ کرتے جائیں، وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کسی کو دیتا ہے، کوئی کسی مسجد میں چندہ دے رہا ہے، کسی درس میں دے رہا ہے، تو وہ بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے یہ سارے کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اس کی واہ واہ کریں۔ اگر اس کی نیت یہ ہے، اب یہاں آپ نیت کا فرق دیکھیے، وہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیت یہ ہونا کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی مسجد کو یعنی مسجد میں چندہ دیں، یا پھر کسی درس میں کوئی پیسہ وغیرہ دیں، کسی اچھے کام میں یعنی کوئی کسی کی ہیلپ کر دیں، اگر اس کی نیت یہ ہوگی نا کہ میں اس لیے دے رہا ہوں یا اللہ کہ تاکہ مجھے دیکھ کر اور لوگوں کا بھی دل کرے اور وہ بھی اس نیک کام میں حصہ ڈالیں، تو اس نیت پر اس کو دکھاوے والا وہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں، اور نیتوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یا انسان خود جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ اجر رکھا ہے، لیکن جو کوئی جس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں اور لوگوں کے اندر میری عزت بن جائے، تو پھر اس کا وہ سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عزت اتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندے پیارے ہیں، اپنے تمام بندوں کے دل پیارے ہیں، اپنے تمام بندوں کی عزتیں پیاری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دے دیا تو اللہ کو وہ زیادہ پیاری ہو گئی، نہیں، بلکہ ان پر زیادہ یعنی ان کی ڈیوٹی زیادہ بن جاتی ہے۔ ان کو اللہ نے مال دیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اب جس طریقے سے وہ خرچ کریں گے وہ ہر ایک بات ان سے پوچھی جائے گی، ایک بات پر ان کو اجر بھی ملے گا اگر وہ اچھا ہوگا، اور اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو ان کو پھر گناہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے نا تو اللہ ایسے کافروں کو پھر راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بندوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو کرتے رہو، میرے بندوں کی یعنی تم ہیلپ کر رہے ہو کس لیے؟ تاکہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، تو ٹھیک ہے کرتے رہو،
لیکن اس کا اجر نہ تمہیں دنیا میں ملے گا اور نہ ہی آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ جب اس دنیا سے گئے نا، تو ان کی کمر پر بہت بڑے بڑے گھڑے تھے، بہت بڑے بڑے نشان تھے۔ تو جب ان کے جو بیٹا تھے وہ ان کو غسل دینے لگے تو وہ دیکھ کر رونے لگے۔ غلام نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ میرے باپ کے وہ نشانات ہیں جو وہ آدھی رات کو وہ سامان اٹھا اٹھا کر ان کے گھر رکھ کے آتے تھے، جو دن کو ان کو تانے دیتے تھے، جو دن کو ان کو کنجوس ہونے کے تانے دیتے تھے کہ یہ تو بڑے کوئی کنجوس ہیں، یہ تو کوئی خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ تو یعنی اس طرح سے برا بھلا استغفر اللہ کہتے تھے۔ انہی کے گھر رات کو امام زین العابدین جو ہے وہ راشن پہنچا کے آتے تھے، اور بنا رات کو اس لیے جاتے تھے تاکہ کسی کو بھی خبر ہی نہ ہو کہ کون دے کے جا رہا ہے، خود گھر والوں کو خبر تک نہ ہو کہ ان کو کون دے رہا ہے۔ یہ تھی آئمہ کی سنت، ان کی یعنی ان کے طریقہ کار۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس پر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کر دینا تو وہ بس ہمارے احسان کے آگے دبا رہے، وہ ہمارے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرے، وہ ہماری کسی بات کا پلٹ کر جواب بھی نہ دے۔ آج ہم ایسے ہو گئے ہیں، اسی لیے تو معاشرہ جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ہر بندہ اپنے نفس جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو ضرور ملامت کرتا ہے، اور ملامت کرنے والا نفس بہترین نفس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ جو نفس ملامت کرتا ہے انسان کو، اس کو بتاتا ہے کہ یہ تم نے اچھا کام کیا ہے، یہ تم نے برا کام کیا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر ہمارا نفس سو چکا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، وہ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے کہ تم اچھی طرف جا رہی ہو یا بری طرف جا رہی ہو، تم نے یہ اچھا کام کیا ہے یا برا کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارا جو نفس ہے وہ مر چکا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے تاثیر باقی کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکے۔ تو نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ آگے یہ بہت ساری تقریباً آیات ہیں جو اسی کے متعلق آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ہے جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، ابتغاء حاصل کرنا مرضات خوشنودی اللہ کی، متثبتاً اور ثبات و یقین کے ساتھ، من سے انفسہم اپنے دل، کمثل مثل جیسے، جنتن ایک باغ، بربواتن بلندی پر، اصابہا اس پر پڑی، وابل تیز بارش، فآتت تو اس نے دیا، او کو لاہا پھل، ضعفین دوگنا، فائن پھر اگر لم یصبھا نہ پڑی وابل تیز بارش، فتل تو پھوار، واللہ اور اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ اور مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ مثال کن کی تھی؟ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں، وہ ان کی مثال تھی۔ اور یہ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی خلوص کے ساتھ نیت ہی ان کی اچھی ہوتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یہ لوگ ہم سے راضی ہوں نہ ہوں، یہ لوگ ہمیں جو بھی کہتے رہیں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا پالن ہار جس نے ہمیں اتنا دیا ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، یعنی نیکی پر مضبوطی کے ساتھ اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اس باغ کی مانند ہے جو بلند جگہ پر ہو۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو وہ 2 گنا پھل لائے، یعنی بہترین اس کو اجر ملے گا، 2 گنا یعنی بھرپور پھل آئے گا۔ اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے،
اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھا نا آپ نے. اللہ کہتے ہیں جیسی بھی تمہاری نیت ہے نا، چاہے دکھاوے کی ہے، چاہے اللہ کی رضا کی ہے، چاہے تم اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر کے بعد میں احسان جتلاتے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر راز تک کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تمہاری ہر نیت سے واقف ہے. تو یہ کتنی خوبصورت مثال اللہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کا باغ جو ہے وہ کسی اونچی جگہ پر ہو، اور اگر اس پر زوردار بارش برسے نا تو وہ 2 گنا پھل دے، یعنی خوب پھلے پھولے، خوب اس کا جو وہ اجر ہے نا وہ خوب بڑھے گا اللہ کے ہاں. یعنی جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا وہ عمل پھلتا اور پھولتا رہے گا، اور اگر ہماری نیت میں فطور ہوگا تو اتنا ہی ہمارا عمل جو ہے وہ ختم ہوتا اینڈ پر ختم ہی ہو جائے گا. تو جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. اس سے آگے اللہ کہتے ہیں اَیَوَدُّ کیا تم پسند کرتے ہو، احدکم تم میں سے کوئی، ان کے تکون لاہو اس کا جنتن ایک باغ، من سے نخیل کھجور و انابن اور انگور، تجری بہتی ہو، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لاہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے کل الثمرات ہر قسم کے پھل، وَأَصَابَهُ اور اس پر آ گیا، الکبار بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے ذریات بچے، ضعفاء ہو بہت کمزور، فَأَصَابَهَا تب اس پر پڑا احسار ایک بگولا، فیہ اس میں، نارن آگ، فاحترقت تو وہ جل گیا. کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بہترین مثال انسان کو دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، یعنی اس کو پانی کی بھی کوئی کمی نہ ہو، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی وہ پھلوں سے لدا پھدا رہتا ہو ہر وقت، اور پھر اس شخص پر بڑھاپا طاری ہو جائے، یعنی جس کا وہ باغ ہے اس پر بڑھاپا آ جائے، جبکہ اس کی اولاد ابھی بہت ہی ناتواں ہے، بہت ہی کمزور، بہت ہی چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، اور پھر عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جلس کر رہ جائے، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے اس کا. یہ کن کے لیے اللہ بتا رہے ہیں؟ جو دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دوسروں پر احسان جتلاتے ہیں، ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جب تمہیں یعنی شدید ضرورت ہو اس اجر کی جو تم نے دنیا میں کمایا تھا، تو اب تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہ ہو، تمہارے پاس کچھ وہ عمل، وہ اجر تمہارے پاس رہا ہی نہ ہو، بالکل ختم ہو چکا ہو، تم نے اپنے عمل سے اس کو ختم کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ مثال بیان کرتے ہیں. یہ مثال اتنی خوبصورت ہے نا کہ ہم اس کو سمجھ جائیں نا تو ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک بہترین باغ ہو جس میں پانی کی بھی کوئی کمی نہ ہو کہ تمہیں کہیں سے دور سے پانی لا کے اس کو دینا پڑتا ہو، پھر وہ جو باغ ہے وہ خوب پھلے پھولے، لیکن پھر جب تم پر بڑھاپا آ جائے، تمہارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہوں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس باغ کو دوبارہ سے نہیں بنا سکتے، تو پھر عین اس وقت اگر تمہارا باغ جل کر راکھ ہو جائے تو کیا تم یہ سب برداشت کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے نا. تو وہی مثال ہے، یعنی قیامت والے دن جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے تو وہ جو تم نے نیکیاں کی تھیں، وہ جو تم نے صدقات دیے تھے، اللہ کے راستے میں خیرات کی تھی، وہ سب ختم ہو چکا ہو، تمہیں وہ اپنے اعمال نامے میں نظر ہی نہ آئے. تم اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ میں نے تو اتنا سب کچھ کیا تھا، وہ سب کدھر چلا گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جواب دیں کہ تم نے اس سب کو ضائع کر دیا. کیسے؟ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے تیر چلا چلا کر لوگوں پر، لوگوں کے دل جلائے، اور پھر اس سارے عمل کو تم نے ضائع کر دیا. اور اب جب کہ تمہیں شدید ضرورت ہے قیامت والے دن ایک ایک
نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی، انسان ترسے گا کہ کوئی کہیں سے اس کو ایک نیکی مل جائے، یہاں تک کہ شوہر کہے گا کہ بیوی مجھے کوئی اپنی نیکی دے دے، بچے مجھے کوئی اپنی نیکیاں دے دیں، لیکن بچے کہیں گے کہ نہیں، آج ہمیں ساری نیکیاں مل جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا تو اس وقت وہ تمہارے ساری نیکیاں، وہ تمہارے ساری اچھائیاں، صدقات، خیرات سب کچھ برباد ہو چکے ہوں، تمہارا اعمال نامہ بالکل خالی پڑا ہوا ہو، تو تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ کیا پھر تم اس بات کو پسند کرو گے؟ نہیں نا، کوئی بھی نہیں چاہے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ جتنا ہم یہاں پر نیکیاں کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسا کریں کچھ کہ ہمارے اعمال نامے میں وہ 2 گنا 100 گنا کر کے لکھی جائیں۔ ایسے ہی چاہتے ہیں نا ہم سب کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی تم نے اپنے اعمال سے سب کچھ اکٹھا کرنا ہے اپنے لیے، اپنا زاد آخرت تم نے خود ڈھونڈنا ہے، خود جمع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور جمع کرتا رہے گا، کوئی بینک ایسا کہ تم اس میں جو بھی جمع کرتے رہو گے وہ اچھا ہوگا، نہیں۔ وہاں اگر تم اچھائیاں بھیجو گے تو اچھائیاں وہاں پر جمع ہوں گی، اگر تم برائیاں بھیجو گے تو وہاں پر برائیاں جمع ہوں گی، اور وہ جہنم کی آگ کی شکل میں پھر تمہارے لیے تیار ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے، کھول کھول کر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک مثال دی۔ یہ 6-7 آیتیں ہیں اوپر تلے، جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات، قرض حسنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو وہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اللہ اپنی تمام آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تم پر اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں تم غور و فکر کرو اور اپنے لیے اچھائیاں جمع کرنے کی کوشش کرو اور برائیوں سے دور رہو۔ لیکن افسوس کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جو ہے نا ہم کرتے ہیں، لیکن ہم پھر ان کو اپنی ان زبان سے ہی، اپنے ان اعمال سے ہی ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیکیوں کو جمع کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ ہم جو بھی اللہ کے راستے میں نیک کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، نہ کسی پر احسان جتلانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دیں، آمین الہی آمین۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت کم آیات جو ہیں وہ پڑھوں، بہت کم آپ کا ٹائم لوں، تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں، اس کو یاد کریں۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی کم جو ہیں وہ بچے اس کو سنتے ہیں، بہت کم جو ہیں وہ اس کو پتہ نہیں کوئی لکھتا ہے یا کوئی یاد کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی اور چیز اتنی ضروری نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی اور چیز اتنی ضروری نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، خوبصورتی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، گھر کے پیچھے، دولت کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، دنیاوی تعلیم کے پیچھے۔ یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ باقی کیا بچے گا؟ صرف قرآن کا علم بچے گا، جو قرآن کا علم ہوگا اور وہ ہماری زندگیوں سے چھلکے گا، تو بس وہی باقی بچے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی یہ کم آیات ہوتی ہیں، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کیجئے۔ گھر میں بیٹھی بچیاں، گھر میں بیٹھی میری بہنیں، وہ ان سب کو سنیں، یاد کریں اور ان سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔